السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 29، جس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور تفسیر آج انشاءاللہ عز و جل اس لیکچر میں ہم سنیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا اس نے توجہ فرمائی، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں، السماء یہ جمع بھی ہے، الی السماء یعنی آسمانوں کی طرف، فسواہن تو انہیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، 7 سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہے ہر چیز کو جاننے والا، وہو اور وہ ہے بکل ہر شیء چیز کو علیم جاننے والا۔ یہ تھا سورت کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ تو یاد رکھیں، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اب ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی آسمانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، گویا کہ انسان کو تدبر کرنے کا سبق دیا کہ وہ ذات جو زمین و آسمان کی تخلیق پر قادر ہے، وہ تمہاری موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ اس وجہ سے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین میں تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، یعنی رب تعالیٰ نے تم پر اپنا انعام، اپنا فضل فرمایا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کے بغیر زمین میں تمام چیزوں کا کوئی خالق نہیں ہے، اور اسی آیت سے سوچنے کا موقع بھی مل گیا کہ جو ذات تمام چیزوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو وہ ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ زمین کو چیزوں میں یا زمین کی چیزوں میں تو سانپ بچھو بھی ہیں جو انسان کے لیے ضرر انداز ہیں، ان میں تو انسان کو کوئی نفع نہیں، تو کس طرح تمام چیزیں نفع مند ہوئیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ انسان جب یہ سوچے کہ کافروں کے لیے سانپ اور بچھو عذاب ہوں گے تو اسے ایمان حاصل ہوگا اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور عظیم نفع انسان کو اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے انسان کو نفع ہی حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی پی کر اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن آگ کھا کر یا آگ کو پی کر جو ہے وہ اس سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس پہ چیزیں پکا کے ان سے جو ہے وہ نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کو براہ راست استعمال نہیں کرنا، بلکہ بتانے والے کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اس کے نفع کو استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی آگ کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ جل جائے گا، اگر اس آیت کو دلیل بنائے کہ ہر چیز ہماری نفع کے لیے ہے تو آگ کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ جل جائے گا۔ تو اسی طرح
یہ سانپ بچھو ان سے بچ کر نفع حاصل کرنا ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں ان کو استعمال میں لا کر نفع حاصل کرنا ہے۔ چارپائی سونے کے لیے، چھری کاٹ کے اس چیز کو کھانے کے لیے ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا طریقہ کار الگ الگ ہے، تو طریقہ کار کو جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح استعمال میں لا کر اس کی چیز کا جو ہے وہ نفع حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمام چیزیں یا زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسانوں کو عطا فرما دی ہیں، تاکہ انسان اسی سے سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں بہت وسعت ہے، اس کی عظیم نعمتیں آخرت میں بھی حاصل ہونی ہیں، اور انسان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کی نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتی، اور اس نے انسان کو عمل سے پہلے ہی بہت بڑی نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور انسان کو بھی سخاوت کرنے کا درس ملتا ہے۔ تو سخاوت کو ہر آدمی اختیار کرے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جود و کرم والے تھے، سخا والے تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو بانٹنا چاہا، اور ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ سے اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں ہے، البتہ تم ادار خرید لو، اس کا قرض مجھ پر ہوگا، جب کوئی چیز ملے گی تو میں جو ہے وہ قرض ادا کر دوں گا، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوئی تو آپ اس کو دے دینا، ابھی سے قرض اپنے ذمہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تکلیف تو نہیں دی ہے جس پر آپ قادر نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند نہ آئی، تو ایک انصاری صحابی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا آپ خرچ کرتے رہیں، صاحب عرش یعنی رب تعالی کمی، اور رب تعالی آپ کو عطا کرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کمی کا خوف نہ کریں۔ تو انصاری صحابی کی یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر نظر آ رہے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ واضح ہوا کہ انسان سخاوت کرتا رہے، مال کی کمی سے نہ ڈرے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر جو آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس میں مزید بڑھوتری عطا فرماتا ہے۔ اور خصوصاً جب انسان اس آیہ مبارکہ میں تفکر کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زمین میں تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو پھر ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ جب اس آیہ مبارکہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے مسخر فرما دیں زمین و آسمان کی تمام چیزیں، جب یہ فرما دیا تو ایک انسان غور و فکر کرے تو اس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ جب زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہمارے لیے مسخر فرمائی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے احکام کو تسلیم کریں۔ انسان کو یہی چاہیے کہ رب کا ایسا بندہ بنے جیسا اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق فرمایا ہے، اور رب تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے یا انسان کی پیدائش کی مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کی کمی کا ڈر نہ رکھے اور یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا کرے گا، تو یقیناً اس کے مال میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ اس کے بدلے اور عطا کرے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام یا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہیں ان کے کلام کی
اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے حکایت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، بے شک میرا رب غنی اور کریم ہے، یعنی جود و سخا والا ہے، میرا رب بڑا کرم والا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اے ابن آدم، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ فرماتا، اے ابن آدم، اے انسان، میری رحمت کو میرے غضب پر سبقت حاصل ہے، تو تو خرچ کر، تجھ پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ فیضان کرنے والا رحمت برا دست قدرت ہے، رات اور دن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے پاس ہر صبح 2 فرشتے آتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے کہ اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں نہ خرچ کرے اس کے مال کو برباد کر۔ اور ہر صبح و شام، غروب و آفتاب کے وقت بھی وہ دونوں فرشتے ضرور ہی آتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو فرشتے کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اللہ کی راہ میں مال دو اور زیادہ دو، یہاں تک کہ خرچ کرو اسے گن گن کر تھوڑی مقدار میں خرچ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں تھوڑا مال ہی عطا کرے گا، اور مال کو جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے خزانہ رحمت کو تم پر جمع کر کے رکھے گا۔ یعنی تم اگر مال جوڑ کے رکھو گی، آگے نہیں بیچو گی، آگے لوگوں میں صدقہ و خیرات نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں مال نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت نسائی شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک سائل آیا، میں نے اپنی خادمہ کو اسے کچھ عطا کرنے کا حکم دیا، جب وہ خادمہ اسے دینے لگی تو میں نے وہ چیز واپس طلب کی، پھر اسے دیکھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم یہ نہیں جانتی یا تم نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر کی کوئی چیز، تمہارے گھر میں کوئی چیز داخل نہ ہو اور تمہارے گھر سے سوائے تمہارے علم کے کوئی چیز نہ نکلے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں یہی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، کوئی چیز گن کر نہ دو، یعنی تھوڑی چیز نہ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر یعنی تھوڑی چیز ہی عطا کرے گا۔ تو ان آیات سے یا ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں وہ تمام نعمتیں بانٹنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مال ہے تو مال آگے عطا کریں، علم ہے تو علم آگے اللہ کی راہ میں بانٹیں، جو چیز ہمارے پاس اللہ نے نعمت کے طور پہ دی ہے، فضل کے طور پہ دی ہے، ہم اسے آگے بانٹتے رہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا، یعنی آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، جس طرح کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف، پھر کیا کیا؟ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، یعنی پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ تو اس آیہ کریمہ سے 7 آسمانوں کا ثبوت تو واضح طور پر ہے، البتہ 7 زمینوں کا ذکر دوسری آیہ کریمہ میں بھی واضح معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں۔ اب حدیث سے بھی 7 زمینوں کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی کی زمین میں ایک بالشت برابر ظلم سے لی تو وہ زمین اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں تک توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک شخص بھی کسی کی زمین ایک بالشت برابر ناحق یعنی ظلم کے طور پر نہیں لیتا مگر یہ کہ وہ زمین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دے گا جو 7 زمینوں تک ہوگا۔
اور تیسری حدیث پاک جو نسائی شریف میں ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، مجھے ایسے الفاظ کی تعلیم عطا فرما جن سے میں تیرا ذکر کروں اور تجھ سے دعا کروں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، یہ تو تیرے سارے بندے ہی کہتے ہیں، یہ تو تیرے سارے بندے ہی ذکر کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو تم کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کیا، لا الہ الا انت، تیرے بغیر اور کوئی معبود نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں، مجھے خصوصی طور پر کچھ اور عطا فرما، یعنی جو صرف مجھے ہی حاصل ہو، میرے بغیر اور کسی کو حاصل نہ ہو۔ اس میں تو میرا یہ ایمان ہے کہ تیرے بغیر اور کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان میں میرے بغیر جو مخلوق ہے اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا باری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی 7 زمینوں کا ثابت ہونا بہت واضح طور پر بھی معلوم ہو رہا ہے، جو بلا شک و شبہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت قتادہ کا قول ہے، اور اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے وہ کافی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں کے دھوئیں کو پیدا فرمایا، پھر زمین کو پیدا فرمایا، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو دھوئیں سے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر زمینوں کو پھیلایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائی ہیں۔ اب ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہے اور آسمانوں کی بعد میں ہے، لیکن دوسری آیت میں جو ذکر ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تخلیق بعد میں ہے، تو اس سے اب کیسے تطبیق دیں گے؟ تو اس کی وضاحت اسی قول میں جو ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں کے دھوئیں کو پیدا فرمایا، پھر زمین کو پیدا فرمایا، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو دھوئیں سے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر زمین کو پھیلایا۔ یعنی آسمانوں کا مادہ پہلے پیدا کیا، پھر اصل زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کے مادے سے آسمانوں کو پیدا فرمایا، پھر زمین کو پھیلا دیا، اور اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ اور ایک اعتراض حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بھی ہے کہ آسمان دھوئیں سے بنا ہے، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہر چیز کی پیدائش پانی سے ہوئی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو میرا نفس جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، یعنی آپ کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میرے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا مجھے ہر چیز کی خبر دیں، آپ نے فرمایا ہر چیز ہی پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ پھر میں نے کہا مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہوں۔ آپ نے فرمایا غرباء و مساکین کو طعام کھلا، یعنی کھانا کھلا، اور سلام عام کر، یعنی ہر ملنے والے کو چاہے تو اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اسے سلام کر، اور صلہ رحمی کر، یعنی جو تجھ سے توڑیں اس کے ساتھ تو رشتہ جوڑ، اور رات کو قیام کر ایسے حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پوچھنا کہ مجھے ہر چیز کی خبر دو، اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہر اس چیز کے متعلق خبر دیں جو پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب اس پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر چیز کو پانی سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کا ایک جواب، یا اس اعتراض کا اوپر جو اعتراض ہوا ہے، اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ذکر کی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اور بعد حضرات نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی یعنی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات کی تفسیر بیان کی
کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے پانی کو پیدا کیا گیا، پانی کے اوپر دھوئیں کو پیدا کیا، اس دھوئیں سے آسمان کو بنا۔ تو اگر تمام تشریح دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا سب سے پہلے، اس پانی کے اوپر جاگ بنی، اس جاگ سے پھر دھواں نکلا، اس سے آسمان کو تخلیق کیا گیا، پھر آسمان کو تخلیق کرنے کے بعد جو جاگ نکلی تھی وہاں پہ خانہ کعبہ بنایا گیا، پھر اس کو جو ہے اس زمین کو جو ہے وہ پوری دنیا میں یعنی اس زمین کو وہاں سے پھیلایا گیا، وہ جگہ جہاں سے زمین کی ابتدا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں، اسے مرکز کہتے ہیں، پھر زمین کو وہاں سے بچھایا گیا، پھیلایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ساری جو ہے وہ کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اب یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی وہ تمام چیزوں کے حقائق کو جانتا ہے، اسی وجہ سے اس نے ہر چیز کو کامل بنایا، ہر چیز کو نفع مند بنایا، بلکہ ہر چیز کا عجیب طریقہ پر پایا جانا اور عمدہ ترتیب کا ہونا اس پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے۔ تمام افعال کا پختہ ہونا، نفع مند طریقے پر پایا جانا سوائے علیم و حکیم و رحیم کے کسی اور سے ممکن نہیں ہے۔ اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ شخص یہ خیال نہ کرے کہ جب لوگ مر جائیں گے ان کے بدن کے اجزاء جو ہیں وہ بکھر جائیں گے تو ان کو جمع کرنا پھر زندہ کرنا کیسے ہو سکے گا۔ اس لیے جب وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز نہ اس کی قدرت سے باہر ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان بکھرے ہوئے اجزاء سے کہیں بھی وہ ہوں یا جو ہے وہ کہیں بھی راکھ بن گئے ہوں، خواہ وہ ہوا میں اڑا دیے گئے ہوں، دوبارہ جسموں کو موجود کر لیا جائے گا جیسے کہ وہ پہلے تھے۔ اس تمام پہ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، حشر قائم ہوگا، حشر کے قائم ہونے کی دار و مدار 3 مقامات پر ہے جن کو ان دونوں آیات میں بیان کیا گیا۔ وہ 3 مقدمات کون سے ہیں یا 3 مقامات کون سے ہیں؟ ایک مقدمہ یہ ہے کہ بدن کے اجزاء جمع ہونے کے قابل ہیں اور ان میں حیات آ سکتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر بدن کے تمام اجزاء اور ان کی جگہ کو کہ وہ کہاں ہیں جانتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ان تمام اجزاء کو جمع کرنے اور زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو پہلے مقدمے پر یہ دلیل قائم کی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، تمہیں معرض وجود میں لایا، یعنی جس ذات نے تمہیں نہ ہونے کے باوجود موجود کیا وہ تمہیں مار کر پھر زندہ کرے گا، اور اس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ دوسرے اور تیسرے مقدمے پر یہ دلیل قائم کی وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ جب وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو واضح ہوا کہ وہ بدن کے بکھرے ہوئے اجزاء کے مقامات کو جانتا ہے، کوئی ذرہ اس سے اوجل نہیں، کسی ذرے کے مقام سے وہ بے خبر نہیں، اور جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ یہ بھی واضح بات ہے کہ جس ذات نے بغیر کسی نمونے کے ابتدائی طور پر تمہیں موجود کیا، جو بظاہر انسانی عقل کے مطابق مشکل تھا، وہ تمہیں پھر سے تمہاری عقل کے مطابق ہی آسانی کی طرف یا آسانی سے دوبارہ اسی طرف لوٹائے گا جس طرح تمہیں بنایا تھا اس نے پہلی مرتبہ۔ انسان کے لیے تو بغیر نقشے یا بغیر نمونے کے پیدا کرنا مشکل ہے، لیکن خالق کائنات کے لیے کوئی چیز پیدا کرنا یہ مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، قرآن اور سائنس۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں ہر چیز کو پیدا کیا۔ جب زمین میں ہی معدنیات ہیں اور زمین پر پہاڑ ہیں اور جنگل ہیں اور مختلف ممالک ہیں تو ان میں غور و فکر کرنا اور نفع مند چیزوں کا کام میں لینا تو خود منشاء خداوندی ہے۔ جب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اور اس کا انکار ممکن نہیں کہ اجزائے برقیہ، روشنی اور حرارت اور خاص اثر رکھنے والی اشیاء زمین میں ہی پائی جاتی ہیں، تو یقیناً ان میں غور و فکر کرنا اور ان کو کام میں لانا اور ان سے نفع حاصل کرنا تو رب تعالیٰ کی خوشنودی و منشا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی منشا کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، اسباب کو ظاہری اسباب سمجھتے ہوئے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہوئے زمین کی مخلوقات سے نفع حاصل کرنے کے لیے سائنسی علوم ضرور حاصل کرو۔
یہ میدان صرف غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یا غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے یا ان کے لیے نہ چھوڑو، ورنہ وہ تو تم پر چھا جائیں گے، تم مغلوب ہو کر ان کے سامنے عاجز ہو کر زندگی بسر کرو گے۔ قرآن پاک نے تو کسی علم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، شریعت کے باغی نہ بن جانا، خدا کا انکار نہ کر بیٹھنا، عظمت مصطفیٰ کو دل سے نہ نکال دینا، دینداروں کو مولوی کہہ کر ان کا تمسخر نہ اڑانا، پھر علوم کو حاصل کر کے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، اس کے لیے تمہیں جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ کام اگر تم نے کیا تو تمہیں جو ہے وہ ترا امتیاز پہنایا جائے گا، تمہیں جو ہے وہ ایک شان و شوکت عطا کی جائے گی، ورنہ تمہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ سمجھا جائے گا۔ اسلام کو بلا کر اگر تم نے سائنسی علوم پڑھے تو تم جو ہے وہ ملحد کافر تو بن سکتے ہو لیکن نفع نہیں اٹھا سکتے آخرت میں۔ اور اگر تم اسلام میں رہ کر، دائرہ اسلام میں رہ کر باقی سارے علوم میں ترقی کرو گے تو اس دنیا میں بھی شان و شوکت پاؤ گے اور کل قیامت کے دن بھی جو ہے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ اب یہاں پہ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کرتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نفع کے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ خطاب صرف فرنگیوں یعنی عیسائیوں کو ہے، کہ رب تعالیٰ نے صرف عیسائیوں کو کہا ہے کہ تمہارے نفع کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا؟ نہیں، ذرا غور تو کرو۔ علامہ طنطاوی فرماتے ہیں یہ خطاب تمہیں ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رب کی نعمتوں سے جاہل ہو؟ قسم ہے مجھے اپنی عمر کی کہ یہ خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرنا ہے اور عقل کی کمی ہے اور بہت بڑی جہالت ہے، بلکہ انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کی نعمتوں سے نفع نہ حاصل کرے، اور اس کی نعمتوں سے کامل نفع اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سائنس جب مذہب کے تابع ہو، انسان کو اسلام سے دور نہ کرے، انسان کو بے حیا نہ بنائے، صرف مسلمان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، تو کوئی عالم دین اس کا مخالف نظر نہیں آئے گا۔ مخالفت صرف غلط راہوں پہ چلنے، مذہب سے دور ہونے، دین کی مخالفت کرنے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریات کی پرچار کرنے کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے علاوہ مخالفت نہیں کی جاتی۔ اب یہاں پہ تخلیق، جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق کائنات کا مقصود جو ہے وہ انسان ہے، اور کمال انسانیت کا مرقع جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں انسان کی تخلیق اور انسان کے نیابت و خلافت الہی کے منصب پر فائز کیے جانے کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے انسانی شرف اور انسانی تکریم کا اجمالی بیان کر دیا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ کائنات ارضی کی تخلیق کا مقصود انسان ہے۔ زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے انسان ہی کی خدمت و اطاعت کے لیے ہے۔ انسان ہر شے کا مخدوم و مطاع ہے۔ یہیں سے انسان کے لیے تسخیر کائنات کا مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ساری کائنات کو انسان کے لیے تسخیر کر دیا گیا ہے، مسخر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اجرام فلکی موجودات ارضی اور جملہ مظاہر فطرت کے نام گن گن کر انہیں انسان کے تابع کیے جانے کا مضمون بیان فرمایا۔ کبھی ارشاد فرمایا سخر لکم الشمس والقمر دائبین سورۃ ابراہیم میں، اور اس نے سورج اور چاند بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں کہ ایک خاص ڈگر پر گردش میں ہیں۔ کبھی فرمایا والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی تمہارے لیے ہے اس کی حکم کے تابع ہیں۔ اور کبھی فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے رات کو اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور کبھی ارشاد فرمایا هو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے فائدے کے لیے سمندروں اور دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا تاکہ اس میں تازہ گوشت کھاؤ۔ کبھی فرمایا وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جہازوں کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے سمندروں اور دریاؤں میں چلتے ہیں۔ اور کبھی فرمایا وسخر لکم الانہار، اس نے تمہارے لیے نہریں اور ندیاں بھی مسخر کر دی ہیں۔ الغرض جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ اس طرح بادل، بارش، ہوائیں، سرسبز کھیت، مہکتے باغات، ہرے برے درخت اور پودے، لذیذ پھل، رنگ برنگے پھول، مختلف میوے، جانور، پرندے، فلک بوس پہاڑ، خوبصورت آبشاریں، ٹھنڈے پانی کے چشمے، کانے اور معدنی ذخائر، اسی طرح اس پر قیاس کرتے ہوئے زمین کے سینے میں قدرت کے کتنی قیمتی خزانے اور فطرت کے بیش بہا مظاہر ہیں، ان کا شمار اور احصاء بھی ناممکن ہے۔ مگر قدرت نے نہ صرف یہ سب کچھ انسان ہی کے لیے پیدا کیا، بلکہ یہ ساری مادی وسائل اور ان سے جنم لینے والی توانائیاں انسان کے دست عقل اور دانش کے تابع اور اس کے استعمال اور تصرف میں کر دی ہیں۔ انسان ان سب پر غالب اور متصرف ہے، صرف کائنات ارضی پر ہی کیا موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے تابع کر دیا۔ اس طبیعی کائنات کے عناصر اور ان کے جملہ موالید، یعنی جو کچھ بھی اس سے پیدا کیا، سب پر انسان ہی قوی ہے، سب پر انسان کو قوت دی گئی ہے۔ عناصر اپنی کارگزاری میں انسان کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی چیز خود کوئی چیز میں وجود میں نہیں آتی جب تک انسان اس کو نہ بنائے۔ تو ان عناصر کی باہمی اور نسبتی قوتیں بھی اپنی جزیاتی ظہور میں انسان کی محتاج ہیں۔ انسان نے زمین کا قلب و جگر چاک کیا، کنویں بنائے، راستے نکالے، تہ خانے تیار کیے، معدنیات کے ذخائر اور ارضی خزائن و دفائن کے راز افشا کیے، انہیں اس کالے ارض سے نکال کر عالم آشکارا بنا دیا۔ سمندر کی بے قرار وسعتیں اور ہولناک گہرائیاں بھی اس کی دست برد سے نہ بچ سکیں۔ انسان نے سمندروں کے جگر بھی چیر ڈالے، کبھی لاکھوں من وزنی جہاز اس کی تہ پر چلائے تو کبھی ان کا روپ بدل کر ان کو ہواؤں بلکہ خلاؤں میں بھی محو پرواز کر دیا۔ کبھی اس نے سورج کی بکھری ہوئی تمازت کو شیشوں میں گرفتار کر لیا اور کبھی پانی کو پانی سے ٹکرا کر بجلی کی تخلیق کر دی، وہ بجلی جو پوری دنیائے ہست و بود کو زندگی بخش رہی ہے، اور زمین و آسمان کی وسعتیں اس کی جولانیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اسے چاہا تو تانبے کی ایک پتلی سی تار میں محبوس و گرفتار کر دیا، گویا بحر و بر، خشکی و تر اور عالم پست و بالا کی ساری کائنات انسان کے ہی اشارہ چشم و آبرو کے تابع دکھائی دیتی ہے۔ یہ سب قدرتی تصرف یا یہ سب قدرت اور تصرف اور مخدومیت کی شان تو صرف انسان کی مشت خاک کو ہی حاصل ہے۔ کائنات کی یہ آفاقی تابعیت کو محض مادی انسان کے لیے ہے۔ رہ گیا روحانی انسان جو خود جسد خاکی کو زندگی اور تازگی بخشنے والا ہے، جس کے دم سے مذکورہ بالا مادی انسان حیات آشنا ہے، اور جو انسان کے جسم اور اس کے تمام ظاہری و باطنی اعضاء کا حکمران ہے، یعنی ہمارا جو قالب ہے، ہمارا جو ڈانچہ ہے، اس کا بادشاہ یا اس کا جو حکمران ہے وہ ہماری روح ہے۔ اس کی طاقتوں، قوتوں اور تصرفات و کمالات کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کمالات و تصرفات کی جو نسبت پوری کائنات کے مظاہر اور حضرت انسان میں ہے، اس سے کروڑ ہا درجے زیادہ طاقت حضرت انسان کے جسم اور روح کے درمیان میں ہے۔ اگر روح نکل جائے تو یہ جسم خاک بن جائے، کیونکہ وہ انسان جس نے کائنات کی تمام دیدہ و نادیدہ طاقتوں کو اپنا زیر دست اور غلام بنا رکھا ہے، اگر خود ایک لمحے کے لیے روح کی صحبت اور فیض سے محروم ہو جائے تو مٹی جیسی بے جان چیز اور ارذل یعنی بالکل خسیس یا ذلیل شے کے ہاتھوں ہی ختم ہو جائے، اور محیر العقول کارنامے مادی انسان اور مادی ذرائع اور اسباب کی وساطت سے سر انجام جو انسان دیتا ہے، اس سے ہزار ہا گنا بڑھ کر تصرفات کا مظاہرہ ایک روحانی انسان کر سکتا ہے۔ ان سے ہزار ہا گنا بڑھ کر اس سے انسان جو ہے وہ اپنی طاقت کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کا سرچشمہ اس کا مادی جسم نہیں ہے، اس کی قوتوں کا سرچشمہ اس کی نورانی روح ہے۔ جسم کو عالم خلق سے مناسبت اور روح کو عالم امر سے مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے
جب روحانی انسان یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، جب روحانی انسان مدینے میں ممبر نبوی پہ کہے یا ساریۃ الجبل کی آواز بلند کرے تو بغیر اسپیکر اور ٹیلی فون کے عراق میں نہاوند کی پہاڑیاں اس صدا سے گونج اٹھتی ہیں اور دور اتنے دور میل پر آواز کو سن لیا جاتا ہے۔ اور جب روحانی انسان یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وادی مکہ میں کھڑے ہو کر اعلان حج کی ندا دیتا ہے تو عالم انسانیت کی یا عالم انسانیت کا ایک ایک گوشہ بلکہ ماہوں کے رحموں میں زہر تکمیل بچوں کے کان بھی اس صدا سے گونج اٹھتے ہیں، اور جس نے اس صدا پہ لبیک کہی تو علماء فرماتے ہیں اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ جب روحانی انسان یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین مدینہ پر چلتا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ سے جنت کی فضا میں شب معراج گونج اٹھتی ہے۔ جب روحانی انسان یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کرتا ہے تو بغیر جہازوں کے تخت سلیمانی فضاؤں اور خلاؤں میں پرواز کرنے لگتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ہواؤں کے رخ بدلنے لگتا ہے۔ جب روحانی انسان یعنی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر اٹھاتے ہیں تو بغیر ٹیلی ویژن کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر غزوہ موتا کے احوال بیان کرتے ہیں۔ حرم مکہ سے مسجد اقصی کی محرابیں اور دروازے یا طاق بھی گن گن کر بتا دیتے ہیں، اور جب صلاۃ الکسوف کے لیے جائے نماز پہ قدم رکھتے ہیں تو جنت میں انگوروں کے خوشوں اور دوزخ میں عذاب کے مناظر تک بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ممبر پر قیام فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو ابتدائے کائنات سے انتہائی کائنات تک حشر و نشر سمیت ایک ایک حقیقت کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں، آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے اور آخری دوزخ کے دوزخ میں یا آخری دوزخی کے دوزخ میں داخل ہونے کے احوال تفصیلاً بیان کر دیتے ہیں۔ اگر وہ روحانی انسان عازم سفر ہوتا ہے تو چشم زدن میں مکان و لامکان کی طویل مسافتوں کو چیر کر مقام کعبہ کو حسین کی سیر کر کے واپس لوٹ آتا ہے۔ یاد کیجئے معراج کی رات۔ اگر روحانی انسان لکڑی کے خشک تنے اور پتھر کی کنکریوں پر توجہ کرتا ہے تو انہیں بغیر روح کے زندگی بخش دیتا ہے۔ اگر لوح محفوظ کی طرف اپنی سماعت کو متوجہ کرتا ہے تو حرکت قلم کی آواز سنتا ہے۔ اگر انگشت شہادت کو آسمان کی طرف توجہ دیتا ہے تو سینہ ماہتاب یعنی چاند کا سینہ جو ہے وہ دو لخت کر دیتا ہے، اسے توڑ دیتا ہے۔ اگر ہاتھوں کو سمت مغرب میں متوجہ کرتا ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیتا ہے، واپس پلٹا دیتا ہے۔ الغرض پوری کائنات کی وسعتیں اس کے سامنے رائی کے دانے سے بھی کم وسعت رکھتی ہیں۔ پورے مظاہر کائنات کی طاقتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر کائنات طبیعی کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے اسی کی خاطر یعنی اس انسان کی خاطر ہی پیدا کی ہے، اس کے تابع کر دی ہے اور اسی کے زیر تصرف اور زیر خدمت رہنے کا حکم صادر فرمایا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بجا فرمایا تھا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اسی وجہ سے انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ جب سب کچھ انسان کی اطاعت اور غلامی کے لیے بنایا گیا تو کتنا ناداں ہے انسان کہ وہ اپنی عظمت اور شرف اور تکریم کا تاج اتار کر ذلت اور رسوائی کا لباس اوڑے ہوئے ہے۔ اسے تو ہر شے سے مستغنی ہو کر اپنے رب کا محتاج ہونا تھا، لیکن شومی قسمت کہ وہ اپنے رب سے مستغنی ہو کر باقی ہر شے کا محتاج ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی غلامی اور اس کی تلاش میں سرگرداں ہوتی، وہ خود دنیا سے ادنا یا ادنا سے ادنا منفعت اور دولت کے لیے بھی حریص اور سرگرداں ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے بھاگتا، اللہ تعالیٰ کی چاہت حاصل کر لیتا تو یہ ساری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتی۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے، گم اس میں ہے آفاق۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر دنیا میں گم ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے خالق کائنات سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ تو جو خالق کائنات سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو
تو وہ دو جہاں میں کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں چند طرح کے ہمیں فائدے جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے کہ انسان کو ساری مخلوق سے پیچھے پیدا فرمایا، کیونکہ سامان پہلے جمع کیا جاتا ہے اور جس کی خاطر یہ سامان ہو وہ بعد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں جلسہ جلوس ہو تو وہاں پہ فرش، تخت، روشنی وغیرہ یا صفائی وغیرہ اس کا انتظام پہلے کیا جاتا ہے، اس سننے والوں کا اجتماع بھی جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے، لیکن جو سنانے آتا ہے، جو واعظ ہوتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے یا جو علامہ صاحب ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مقصود ذات تھی، جو مقصود کائنات تھی، جو وجہ تخلیق کائنات تھے، یعنی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سب سے آخر میں کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے پیغمبر دنیا میں آئیں اور اس دنیا کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجا دیں، ساری دنیا ہمتاً گوش ہو جائے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں تو سارے لوگ ان کی صدا کو سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانیں اور ان کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کریں۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں تو ان کا حلال ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہابیوں اور دیوبندیوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ جو چیز حضور پاک کے زمانہ اقدس میں نہ ہو وہ سب بدعت اور حرام ہے، جس سے لازم آیا کہ قرآن کریم کے اعراب یعنی زبر زیر پیش بخاری و مسلم شریف وغیرہ پڑھنا، پلاؤ اور بریانی کھانا، ریل اور سمندر کی سواری کرنا یا ریل یا جہاز کا سفر یا اس کی سواری اختیار کرنا، تو یہ سب حرام کیوں نہ ہوئیں؟ کیا کوئی دیوبندی ہے جو اپنے اس اصول پر عمل کر کے دکھائے؟ نہیں دکھائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ آسمان کا وجود بھی ہے اور وہ مجسم ہے اور وہ ساتھ ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ تورات اول کے پہلے باب میں ارشاد ہوا کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اسی تورات شریف کے 7ویں باب میں طوفان نوح کے بیان میں ذکر ہوا کہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور 8ویں باب میں فرمایا گیا کہ آسمان کی کھڑکیاں بند ہو گئیں، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ذکر ملتا ہے۔ اور انجیل کے 3 باب میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے دریا میں غوطہ لگا کر باہر آئے تو ان کے لیے آسمان کھل گیا۔ اور انجیل لوقا کے 18ویں باب میں اتنا بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے، اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھاؤ۔ اسی طرح مکاشفات یوحنا کے 8ویں باب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں پر تارے ہیں۔ ہندوؤں کی جو وید ہے اور پارسائیوں کے وساتیر سے بھی آسمانوں کے متعلق اس قسم کے مضامین جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں، مگر ایک دیوانہ فلسفی جس کا نام فیثاغورس ہے، اس نے آسمانوں کا انکار کیا اور اس کی اس بات پر کسی عقل مند نے دھیان نہ دیا، اور اس زمانے کے فلاسفہ نے اس قول کو دیوانوں کے بڑھ سے زیادہ وقت نہ دی، مگر اب کچھ عرصہ سے یورپ میں یہ عقیدہ بہت پھیلا اور ان کی تقلید بھی بعد ہندوستان کے فیشنی مسلمان نے بھی آسمان کا انکار کرنے شروع ہو گئے۔ مثلاً اس آسمان کا انکار کرنے والا فیثاغورس اور اس کے بعد سر سید احمد خان علی گڑھ کے مقلدین نے جہاں جنت و دوزخ کی آیتوں میں تعویلیں کی، ویسے ہی یہ بھی کہا کہ آسمان سے مراد انتہائے نظر ہے، یعنی جہاں تک نظر جائے، اور یہ تارے وغیرہ بغیر آسمان کے موجود ہیں اور آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کا کلام محض لغو اور باطل ہے کہ اس میں ساری آسمانی کتابوں کا انکار ہے اور محسوسات کی مخالفت، ان کے پاس آسمان کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ بھی گمراہ ہوئے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آسمان دور رہ کر بھی زمین کو فیض برابر دے رہا ہے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ گر ہوں تو تمام عالم کو فیض دیں تو ہو سکتا ہے۔ زمین آسمان سے کبھی بے پرواہ نہیں، امتی حضور سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آسمان دیتا ہے، زمین لیتی ہے، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دینے آئیں
ہم لینے کے لیے ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں، استغاثہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اس آیات سے یہ چند فوائد جو ہمیں حاصل ہوئے، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔